یہ حضرت عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک لوگ وحی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے، آپ سے سوالات بھی کرتے تھے، اور ایک زمانہ وحی کا تھا اور ایک زمانہ اب ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اب وحی منقطع ہو گئی ہے، وحی ختم ہو گئی ہے، منقطع ہو گئی ہے۔ ہم اب ظاہری اعمال کو دیکھیں گے، جو ہمارے سامنے خیر ظاہر کرے گا، ایمان کا اظہار کرے گا، ہم اس کو اپنے قریب کر لیں گے، اور ہمارے لیے پوشیدہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوشیدہ چیز کا فیصلہ فرمائیں گے، اور جس نے ہمارے سامنے کوئی برائی ظاہر کی، ہم اس کے ایمان کو یعنی یہ سمجھیں گے کہ یہ مومن نہیں ہے اور نہیں تصدیق کریں گے اس کی، اس لیے کہ جو خفیہ بات ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہ ایک روایت ہے، پہلے باب کے اندر اس شروع کے اندر یہ آیا، اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا اظہار کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ہم اس کو مسلمان ماننے کے مکلف ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ واقعات پہلے ہوئے، ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی نے ایسے شخص کو جس نے سلام کیا تھا، کلمہ پڑھا، اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، بہت سخت ناراض ہوئے کہ ایسا شخص جس نے کلمے کا اظہار کیا ہے، سلام کیا ہے، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا، تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ صرف ہم سے بچنے کے لیے اس نے ایمان کا اظہار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا اس کے دل کے اندر یہ بات ہے؟ تو آپ پھر بار بار یہ فرما رہے ہیں، آپ نے دوبارہ 2-3 مرتبہ یہ فرمایا۔ حضرت اسامہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے یہ حسرت ہونے لگ گئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، اس لیے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اسی سیاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہاں ذکر فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایک زمانہ تھا وحی کا، اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی، کوئی بات پوشیدہ ہوتی، کئی واقعات ایسے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ آیا، ایک شخص نے چوری کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا مقدمہ آیا، اور آپ نے ظاہری طور پہ یہ دیکھا کہ شاید یہ مجرم نہیں ہے، اور ان کی زبان بھی تیز تھی، اور اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، اور ان کا خاندان اور قبیلہ بھی تھا، ان سب نے مل ملا کے آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا، تو آپ کا طبی رجحان اور میلان ایسے شخص کی طرف ہوا کہ شاید اس نے چوری کی، ایک یہودی تھا، اس کی طرف ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما دیا کہ آپ کہیں ایسے نہ ہو کہ ظالموں کے طرفدار بن جائیں، یہ چور ہے، یہ چور نہیں ہے۔ تو ایک زمانہ وحی کا تھا، کسی بات میں غلطی کا امکان ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیتے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ پھر وہ منافق تھا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے خلاف فیصلہ فرمایا۔ لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں ہم اب وحی کے بعد کے زمانے میں ہیں، ہم اگر کسی کو یہ دیکھیں کہ وہ ایمان کا اظہار کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، خیر خواہی کر رہا ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو مسلمانوں والا ہوتا ہے۔ ہم کسی کی پوشیدہ باتوں کے مکلف نہیں ہیں، اللہ کا حکم بھی یہ ہے کسی کی کھود کرید میں، کسی کی پوشیدہ باتوں میں تمہیں جانا نہیں چاہیے، جو ظاہر ہے اس کے مکلف ہیں ہم۔
اگر ظاہری طور پہ ایمان کا اظہار کر رہا ہے اور وہ نیکیاں کر رہا ہے، ہمیں اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ ویسے بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، ایک کافر تھے، ایک مومن تھے۔ یہ تین طبقے تھے، ایک کافر، ایک مومن ایمان والے اور ایک منافق۔ منافقوں کا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کے کئیوں کے نام بھی بتلائے تھے کہ فلاں 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 منافق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کہتے ہیں اب دو ہی طبقے ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ اس منافق کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ بتلائیں تو وہ بات یقینی ہے، لیکن کسی کے اندر کی دل کی بات، اس کی اندر کی کیفیت کیا ہے، اس کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں، اس پہ ہمیں فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ظاہر کے ہی مکلف، اگر کوئی شخص ایمان کا اظہار کر رہا ہے، اس کے معاملات ایمان کے ہیں اور زندگی ایمان کے مطابق گزار رہا ہے تو ہم اس کو مومن ہی سمجھیں گے۔ اور اگر کوئی کافر ہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے، ہم اس کو مومن نہیں سمجھیں گے۔ البتہ کسی کی اندر کی کھود کرید کرنا یہ شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے۔ کسی کی نجی مجلس کی زندگی کیسی ہے، کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کی گناہ نجی زندگی میں تنہائی میں کس قسم کے گناہ کرتا ہے یا کر رہا ہے، کسی کی کھود کرید سے شریعت نے منع فرمایا۔ ہاں کسی کے معاملات سامنے آ جائیں تو اس میں وہ شخص جس کے سامنے آ گئے ہیں اس کو تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، جو کچھ اس کے سامنے آیا ہے اس کو دوسروں کے سامنے پھیلانا بھی نہیں چاہیے، اس راز کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ ہاں خیر خواہی سے اس کو سمجھا سکتا ہے تو اس کو سمجھا دے، لیکن اس کو راز کو کھولے بھی نہ، اس راز کو دوسروں کے سامنے ظاہر بھی نہ کرے اور ان کی زیادہ کھود کرید کے پیچھے بھی نہ پڑے۔ بس اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم جو ظاہر دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر یہی فرما رہے ہیں، جو تم ظاہری معاملات دیکھ رہے ہو تم اس کے مکلف ہو، کسی کی نجی زندگی میں اس کی کھود کرید کرنے کے تم مکلف نہیں ہو، نہ اس کو تلاش کر کے معلومات کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کرو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کے شر کا خطرہ ہو، کسی کی نجی زندگی کی صورتحال کچھ ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا وہ کسی نجی زندگی کے کسی معاملے میں کسی دوسرے کے خلاف ایسی سازش کر رہا ہے، اس کے قتل کی سازش کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے، یا اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی سازش کر رہا ہے، تو اس میں تو دوسرے کو نقصان سے بچانا چاہیے، لیکن اس میں بھی اس کو پھیلانا نہیں، دوسرے کو نقصان سے بچانا ضروری ہے، اور خود اپنے آپ کو بھی دوسروں کے نقصان سے بچنا ضروری ہے۔ عقل مند مومن، سمجھدار مومن وہی ہے جو دوسروں کے نقصان سے بچے بھی اور دوسروں کو نقصان پہنچائے بھی نہ، خود بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور دوسروں کے نقصان سے بچے بھی، اپنے آپ کو دوسروں کی سازشوں سے، ان کی چالاکیوں سے، ان کی تیزیوں سے یہ بچنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اتنا تیقظ، اتنی سمجھداری، اتنا عقل، اتنا فہم ضرور ہونا چاہیے مومن کے اندر۔ بسا اوقات ہم کچھ فضائل ایسے سن کے بسا اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مومن لولر اور لاغر ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ مومن المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، مومن چست اور قوی اور سمجھدار وہ بہتر ہے کمزور مومن سے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی گزارتے ہوئے چستی بھی ہونی چاہیے، خود بھی نقصان سے بچنا چاہیے، دوسروں کو نقصان سے بھی بچانا چاہیے، ہاں دوسروں کو فائدہ بھی پہنچانا چاہیے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی بھی کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کرنی چاہیے۔ البتہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم کسی کی زندگی کی کھود کرید کے مکلف نہیں ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔